شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، ہر کوئی حساب دینے سے لرز رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایک پرندہ جس کے پر جلے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اپنے جلے ہوئے پروں کے ساتھ۔ تو فرشتے اس پرندے سے پوچھتے ہیں، اے پرندے، تو کس چیز پر بھروسہ کر کے یہاں آیا ہے؟ تو وہ پرندہ جواب دیتا ہے، میں نے اپنی پرواز سے زیادہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا ہے، جس نے مجھے پر دیا ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہی تصوف میں رجا ہے، یعنی بندہ اپنی کوشش سے زیادہ اپنے رب کی رحمت پر امید رکھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہی امید، اس کو صوفیہ کرام رجا کہتے ہیں۔ تصوف میں رجا وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی نہیں بجھتی۔ یہ وہ کیفیت ہے جب بندہ اپنی خطاؤں کے باوجود یقین رکھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر غالب آ جائے گی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، رجا وہ امید ہے جو خوف کے ساتھ دل میں جڑ پکڑتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ سے مایوس مت ہو آپ۔ یہی آیت صوفیہ کرام کے قلوب میں امید کا چراغ بن گئی کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک خود جب کہہ رہے ہیں کہ نا امید مت ہو آپ، تو بندہ کیوں مایوس ہو، کیوں امید چھوڑ دے؟ تو صوفیہ کرام نے رجا کی 5 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ ہے رجائے صادقہ، رجائے کاذبہ، رجائے عوام اور رجائے خاص اور رجائے اخص۔ سب سے پہلے رجائے صادقہ پہ بات کرتے ہیں۔ رجائے صادقہ یہ وہ امید ہے جو عمل صالح کے ساتھ ہو۔ بندہ عبادت، توبہ اور نیکی کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ امید جھوٹی ہے جو عمل کے بغیر ہو۔ تو یہ ہے رجائے صادقہ، جو عبادت کریں تو صالح کہتے ہیں کہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے، یہ امید ہے اپنی عبادات کے قبول ہونے کی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے رجائے کاذبہ، جھوٹی امید۔ یہ وہ امید ہے جو عمل کے بغیر ہو، کوئی عمل نہ ہو، خالی ہو میری طرح۔ یعنی بندہ گناہ کرے اور کہے اللہ پاک غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے، یہ صوفیہ کہتے ہیں یہ رجا نہیں ہے، یہ غرور ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجائے کاذبانہ کے اس میں کہ جو گناہ کرتا ہے اور مغفرت کی امید رکھے، وہ اپنے نفس سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے رجا کی قسم رجائے عوام۔ یہ عام مومنوں کی امید ہے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کرے اور جنت عطا فرمائے، اور یہ امید خوف کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب کہ اللہ سے ڈر بھی ہو کہ پتہ نہیں میں نے یہ گناہ کیا، معاف ہوگا نہیں ہوگا، یہ عبادت کی ہے قبول ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ رجائے عوام ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ رجا کی جو قسم ہے وہ ہے رجائے خاص۔ یہ اولیاء کرام اور صالحین کی امید ہے۔ رجائے خاص اولیاء اور صالحین کی امید ہے۔
اللہ ان کے اعمال قبول کرے اور انہیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ یہ درجہ محبت سے پیدا ہوتی ہے، رجائے خاص۔ اور 5ویں نمبر پہ رجا کی جو قسم ہے وہ ہے رجائے اخذ۔ یہ عارفین اور عاشقان الہی کی امید ہے کہ اللہ انہیں اپنی معرفت اور دیدار عطا فرمائے۔ یہ امید فنا کے مقام پر جنم لیتی ہے جب سالک سب کچھ، ہر سیڑھی کو چھوڑ کر، تصوف کی ہر سیڑھی سے گزر کر، ریاضت کر کے یہاں تک پہنچتا ہے، تو تب یہ رجائے اخذ آتی ہے، جہاں بندہ صرف کہتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں، تیری جنت نہیں، خود تجھے چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے اللہ پاک، مجھے آپ چاہیے۔ تو یہ رجائے اخذ ہے۔ تو خوف اور رجا دو پر ہیں جن سے بندہ معرفت کی اڑان بھرتا ہے۔ خوف بھی ضروری ہے اور رجا بھی ضروری ہے، اور صوفیہ ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ خوف اسے حدود میں رکھتا ہے، سالک کو حدود میں رکھتا ہے، اور رجا اسے عشق کے سفر پر روانہ کرتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی رجا عطا فرمائے اور مایوسی سے بچائے۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔